السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنم کے عذاب اور ہماری بے فکری۔ سب تعریف اللہ پاک خالق کائنات مالک و ملک کے لیے ہیں، جس نے تمام جہاں بنائے، ہمیں اچھا اور برا سمجھا دیا اپنے پیارے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے۔ جو اچھے عمال کر گئے وہ فلاح پا گئے، اور جو برائیوں میں پڑے رہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ کہنے اور سننے میں لگتا ہے جیسی کوئی بات نہیں، آپ کو اصل بات بتاتا چلوں کہ امت مسلمہ اور تمام انسان اللہ پاک کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ واحد اور خالص اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عبادت بس، اور دنیا داری کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا۔ اب اچھے اعمال سے ہی جہنم سے بچ سکتے ہیں، یہ بہت بڑی فکر ہے، اور جنت کی چاہ ہونا ضروری ہے۔ آج کل نہ تو ہم جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر ہے اور نہ ہی جنت میں جانے کا شوق۔ آج ہم آپ کو جہنم کی حقیقت بتاتے ہیں، شاید دل میں ڈر بیٹھ جائے اور سیدھی راہ پر چل پڑیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ کسی شاعر نے جہنم سے ڈراتے ہوئے کیا کوئی ایسا نہیں جو اپنے آپ کو اس زبردست حرارت والی آگ سے بچا لے جسے ہزاروں برس تک جلایا، سلگایا اور تپایا گیا؟ نمبر 1، نافرمان اور فاجر لوگ باوجود اس کے کہ اس کی آگ کے 7 طبقے ہیں اور 70 برس اس کی گہرائی ہے، اس سے غفلت اور بے پرواہی برت رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، اس دوزخ کے سانپ بختی اونٹنیوں کی مثل ہوں گے، اس میں بچھو خچروں کے برابر ہوں گے، اوپر سے مار پٹے گی، مزید برآں زبانیاں فرشتے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوں گے۔ نمبر 3، فرشتے تنخو اور سخت جان ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور وہ سخت پہاڑ پر مارے جائیں تو ایک ہی ضرب سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ نمبر 4، ان کا کھانا دوزخ کا تلخ اور بدبودار درخت زقوم ہوگا، اور ان کا پینا کھولتا ہوا پانی ہوگا جس کا تصور کرتے ہی ان کی آنتڑیاں ڈرنے لگیں گی۔ نمبر 5، اس کے ساتھ ساتھ انہیں پیپ اور مردار لاشوں کی آلودگی اور بدکاروں کی شرمگاہوں سے بہتے فاسد مواد بھی پلائے جائیں گے۔ نمبر 6، اس سخت ترین دن کے باعث ان کی جوانی بڑھاپے میں بدل دی جائے گی، اور ساری خلقت پر ہولناک اور المناک کیفیات کے سبب نشے کی سی کیفیت طاری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ہم آگ اور جنت دونوں ہی کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن نہ ہم اس جنت کے مشتاق ہیں اور نہ ہی اس آگ سے ڈرتے ہیں۔ جب کسی آگ کا کوئی خوف رہا اور نہ کوئی جنت جیسی اچھی چیز کا شوق ہی رہا، اور نہ غلطیوں گناہوں سے کوئی حیا ہی رہی، تو پھر ہم میں کوئی بھی قابل ذکر خیر و بھلائی باقی نہ رہی۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اچھے کاموں کی طرف راغب کرے، ہمیں وہ عطا کرے جو ہماری دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سامان ہو، ہم دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جتنی بھی کوشش کرنی چاہیے سب اللہ پاک کو راضی کرنے کی ہو، اور ہمیں نمازی پرہیزی ہونا چاہیے، اور دوسروں کو نیکیوں کی طرف راغب کرنا چاہیے جو ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔